بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کا ذکر کرنے کی کتنی قسمیں ہیں؟ عزیز دوستو، اس سوال کے بارے میں جو انہوں نے لکھ کر کے بھیجا ہے، میں ان کے مقصد کو تو نہیں سمجھا کہ یہ قسم سے کیا مراد لے رہے ہیں، لیکن اگر ان کی مراد کچھ اور ہو تو دوبارہ لکھ کر کے اور واضح الفاظ میں لکھ کر کے بھیجیں۔ لیکن جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کی کچھ قسمیں اور اس کے آداب کچھ مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر بھی عزیز دوستو، جہاں تک میں سمجھتا ہوں ذکر کرنے کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ کا ذکر قرآن کریم کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سنیں، قرآن کریم کا درس دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین وہ شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہو یعنی قرآن کریم کو سکھاتا ہو یا سیکھتا ہو۔ تو عزیز دوستو، بہترین شخص قرار دیا اس شخص کو جو قرآن کریم کو سیکھتا ہو یا سکھاتا ہو۔ دوسرا طریقہ ہے اللہ کا ذکر کرنے کا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ لوگوں کے سامنے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہم کو پہنچائے ہیں ان کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور قرآن کریم سے بھی مراد وہی ہے کہ اللہ کا ذکر جو قرآن کریم سے لیا جائے گا وہ بھی اس کے قرآن کریم کے احکامات جو اللہ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کو ہم سمجھیں اور سمجھائیں، ان کو اپنی زندگی میں لائیں اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور یہی مثال آپ حدیث کے لیے بھی سمجھ لیجیے۔ تیسری ایک قسم اور ہے ذکر کی عزیز دوستو، وہ ہے نماز۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے اہم ترین عبادت ہے، یہاں تک کہ کلمے کے بعد سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ نماز ہی ہے، اور کلمے کے بعد جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ سب نماز کی محتاج ہیں۔ اگر کوئی حج کرتا ہو، اگر کوئی عمرے کرتا ہو، اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو یا اور کسی طریقے سے کوئی بھی نیکی کرتا ہو اور نمازوں کا پابند نہ ہو تو عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جاتی۔ اس لیے سب سے بہتر اور سب سے افضل جو ذکر کا طریقہ ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا۔ یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایک قسم اور ہے عزیز دوستو، چوتھی قسم ہے انفرادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح پڑھنا، مثلا اس کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یا اسی طریقے سے کہ اور بھی کئی ساری تسبیحات ہیں، سبوح قدوس کہنا، اور اس طریقے سے اور بھی بہت سارے نام ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے۔ ان ناموں میں سے کوئی بھی نام لے کر اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کو اپنی زبان سے
اس کو جو ہے بے شمار بار اس کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اس کا ذکر کرنا، یہ بھی ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنے کی ایک خاص طریقہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنے کا۔ عزیز دوستو، ایک پانچواں طریقہ اور بھی ہے، اس کے لیے میں آپ سے اس کو بیان کرنے سے پہلے خاص طور سے پیروں سے اور خاص طور سے ان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں جو لوگ اس طرح کا ذکر کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، وہ ذکر ہے ذکر بالجہر اور اجتماعی طور پر ذکر کرنا۔ مثلا اللہ اکبر کے اجتماعی طور پر نعرے لگانا، سبحان اللہ کے اجتماعی طور پر نعرے لگانا، گردن کو توڑ موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے کسی بھی نام کو اللہ تبارک تعالیٰ کے کو لینا، عزیز دوستو، اس کے لیے یہ ایک طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں اگرچہ یہ طریقہ وجود میں آ گیا تھا، لیکن جن لوگوں نے اس طریقے کو اپنایا تھا ان کے بارے میں اس حدیث کے اندر آخر میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس طریقے کو اپنایا تھا وہ خوارج کی جماعت تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے والے لوگ تھے، وہ ان لوگوں کی جماعت تھی۔ یہ حدیث ایک طویل حدیث ہے اور سنن دارمی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سنن دارمی میں ہے شاید، اور اس کا نمبر ہے 206 نمبر، جو میرے پاس سنن دارمی ہے اس کے اندر جو اس کا نمبر ہے وہ ہے 206۔ عزیز دوستو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ذکر کرنے والے لوگوں کو، جب ایک صحابی نے ان کو خبر دی کہ اس طریقے سے لوگ جمع ہو کر سبحان اللہ 100 بار، الحمدللہ 100 بار، اللہ اکبر 100 بار، لا الہ الا اللہ 100 بار، ایک ان میں سردار بنا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے پڑھو 100 بار سبحان اللہ، پڑھو 100 بار الحمدللہ، پڑھو 100 بار اللہ اکبر، تو میں دوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ چنانچہ وہ دوڑ کر کے آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اور ان کے سامنے وہ واقعہ بیان کرا۔ چلو میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ چل کر خود ہی دیکھ لیجئے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ کے ناموں کو شمار کر کر کے اس طرح اجتماعی طور پر پڑھ رہے ہیں، اکٹھے ہو کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور فرمایا کہ تم نے ان سے یوں کیوں نہ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو تو ضائع نہیں کرے گا، کتنی کر لو، لیکن کیا تم نے کبھی اپنے گناہوں کو شمار کیا ہے؟ تمہیں پہلے اپنے گناہوں کو شمار کرنا چاہیے کہ تم نے گناہ کتنے کیے ہیں، اور جتنی نیکیاں تم نے کی ہیں میں ان کا ضامن ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ سورۃ بقر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقام پر قبلے کے بارے میں احکام نازل کیے ہیں، انہی احکاموں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو اس طرح ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور بالکل اسی انداز میں ان لوگوں کو ڈانٹا کہ تم نے یہ کیا کیا۔ آپ نے پہلے 3 باتیں فرمائیں۔ نمبر 1، یا تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو چکے ہو، جو تم نے اس طرح کی یہ نئی بدعت نکال لی ہے، یہ نیا راستہ کھوج لیا ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہو سکتا ہے؟ عزیز دوستو، دوسری بار فرمایا کہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے موجود ہیں، برتن موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اور تم نے یہ بدعت نکال لی۔ عزیز دوستو، کتنی سخت ڈانٹ ہے ان لوگوں کے لیے۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسی مجالس سے بچ کر رہیں۔ حالانکہ میں یہ بھی کہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، کہتا ہے، اس کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ عزیز دوستو، اگر کوئی آدمی ایک روزہ توڑ دے تو ایک غلام آزاد کرنے کا اس کو حکم دیا جاتا ہے، اور وہ بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا، وہ بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک کفارہ ادا ہوگا اس کا، صرف اس کے کفارے کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور یا پھر 60 روزے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک بار سبحان اللہ کہنا 60 روزوں سے بھی زیادہ افضل ہے، ایک بار کا سبحان اللہ کہنا۔ لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، چلو روزہ چھوڑ دیں اور سبحان اللہ کہہ لیں ایک بار تو ہمیں اتنا ثواب مل جائے گا۔ ثواب کا ملنا الگ چیز ہے، اور کسی فرض کو پورا کر دینا یہ الگ چیز ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہو اور کلمہ نماز سے افضل ہے، تو ہم 500 بار یعنی 10 منٹ میں اگر فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے تو ہم 20 منٹ تک کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتے رہیں، اور پھر ہمارے اوپر سے جو نماز کی جو فرضیت ہے وہ ساقط ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنے اپنے موقع پر ہر چیز کی اپنی الگ اہمیت ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، آپ نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرے فرمایا جو شخص الحمدللہ کو 100 بار کہے، جو شخص الحمدللہ کو 100 بار کہے اس کو 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں میں ساز و سامان کے بھیجنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ اکبر کہے 100 مرتبہ اس کو 100 اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کرتے ہیں۔ یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ثواب، 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں بھیجنے کا ثواب۔ یہ 3 کلمات ایسے ہیں، اور چوتھے کلمے کے بارے میں تو بالکل حد ہی ہے۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے زمین و آسمان کا جو درمیان کا خلا ہے وہ تمام کا تمام نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ اتنی نیکیاں، اور پھر لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر نیکی اور ہو بھی کون سکتی ہے؟ اس سے زیادہ وزنی اور چیز ہو بھی کون سی سکتی ہے؟ سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے ایک۔ عزیز دوستو، اس میں قیامت کے روز جو ہے ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے 99 دفتر کھول دیے جائیں گے گناہوں کے، اور ہر دفتر کی لمبائی اور چوڑائی اس کی حد نگاہ تک ہوگی۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں تو ہلاک ہو چکا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک کاغذ کا پرزہ نکال کر دے گا، اور ارشاد ہوگا کہ آج کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، سب کو سب کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی لے کر کے آئے گا، اگر کوئی ذرہ برابر بھی برائی لے کر کے آئے گا، اس کا بدلہ اس کو ضرور مل کر رہے گا۔ تو وہ کہے گا، اپنے دل میں کہے گا کہ یہ چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ، اتنے سارے میرے گناہوں کے دفتر لگے ہوئے ہیں، اس پرزے سے کیا ہوگا؟ لیکن عزیز دوستو، ہوگا اسی پرزے سے سب کچھ۔ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا وہ پرزہ کاغذ کا، ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے وہ تمام دفاتر۔ عزیز دوستو، حدیث شاہد ہے اس بات پر کہ وہ پلڑا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا وہ جھکا ہوا ہوگا، اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لیکن لا الہ الا اللہ جو پڑھا ہوگا اس سے مراد کیا ہے؟ عزیز دوستو، 4 باتوں کا خیال رکھنا جو تمام لوگ جانتے ہیں، سبھی اس بات کو کہتے ہیں کہ 4 باتوں کا خیال رکھنا اس کے بارے میں ضروری ہے۔ نمبر 1، اس کے الفاظ صحیح ہوں۔ نمبر 2، اس کے معنی کا پتہ ہو۔ نمبر 3، اس کے مطلب کو جانتا ہو۔ اور نمبر 4، اس کے مطلب کا علم حاصل کر کے اس کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہو۔ یہ شرطیں ہیں 4، اور یہ بڑی سخت شرطیں ہیں۔
صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس کو پڑھنے سے کام جب چلتا ہے جب اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے ذکر کو یا کسی بھی نیک کام کو اگر ہم حدود شرع کے اندر کریں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہوگی، اور اگر ہم نے حدود شرع کو توڑا، جیسا کہ آج کل ہمارے پیر حضرات نے حدود شرع کو توڑ رکھا ہے، اور ان لوگوں نے اپنا الگ طریقہ ضرب لگانے کا نکال رکھا ہے، گردن کو توڑ موڑ کر اور الا اللہ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ ہرگز جائز نہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو سخت ڈانٹ پلائی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں شرعی حدود کے اندر، اور جو طریقے میں نے آپ کو بتلائے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، انہی طریقوں پر اللہ کا ذکر کریں۔ ہم بھی اللہ کا ذکر انہی طریقوں پر کرتے ہیں۔ اب سے پہلے ہم کئی مجالس میں اس طرح کی شرکت بھی کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو جو ہم سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو ہماروں کو معاف فرمائے، اور جو اب تک ان گناہوں میں ملوث ہیں، چاہے وہ پیر ہیں، چاہے ان پیروں کے مرید ہیں، چاہے وہ کوئی ہیں، عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ایسی بدعتوں سے محفوظ فرمائے جن کا بدعت ہونا صحابہ کرام نے خود قرار دے دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات جذبات میں غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمارے دلوں سے نکال دے، معاف فرما دے، اور جو بات حق نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اگر ان صاحب کو اس ویڈیو سے تسلی نہ ہوئی ہو اور ان کا مقصد کچھ اور ہو تو واضح الفاظ میں ہم کو بتائیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی فرقہ واریت سے بالکل ہٹ کر آپ کو جواب دینے کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔